وہاں جا کے جو احرام ہے اس کی شرائط میں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، اور پھر ایسی جگہ پہ عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اگر یہ مسجد نبوی میں ہوتا تو مسجد نبوی میں خواتین الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں طواف میں مرد بھی اور عورتیں بھی جو ہیں وہ اکٹھے طواف کر رہے ہیں، اور یہی کہا گیا کہ یہاں عورت نقاب نہیں کر پائے گی، عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ مالک کیا ماجرا ہے کہ پردہ دار عورت کو بھی یہاں کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ پائے گی، چہرہ کھلا رکھا جائے گا، اور تیرا گھر ہے، مطاف ہے، حرم ہے، اور عمرے کی نیت ہے، حج کی نیت ہے، طواف ہو رہا ہے، تو کہا کہ میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے یہاں آ کر حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ تو میرے گھر میں، میرے حرم کے سامنے کعبۃ اللہ کی تجلیات کا نزول اور ورود ہو رہا ہے، تو اب اگر کوئی شخص اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے تو پھر اس کو مشق ہو جاتی ہے نظر کو محفوظ رکھنے کی۔ تو یہ روزہ بھوک اور پیاس اور مشقتیں اور تکلیفیں کاٹنا، تو یہ ہماری مشق کروائی جاتی ہے کہ جب رب کے حکم سے، اس کے کہنے پہ تم حرام سے بھی رک جاؤ گے، تو جو چیزیں جائز سے بھی رک جاؤ گے، تو جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں تو ان سے پھر تم کیوں نہیں رکو گے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کھانے پینے سے اور عمل تزویج سے باز آ جاتا ہوں لیکن باقی سب امور بجا لاؤں گا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے صرف بھوک کاٹی ہے، اس نے صرف پیاس کاٹی ہے۔ مقصد روزہ کو اسی آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا گیا۔ تمہارا رب تمہیں اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کسی مقصود کے حصول کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ورنہ ماہ صیام میں تو تمہارا رزق بڑھ جاتا ہے، اور پھر مسلسل 15 گھنٹے 20 گھنٹے کم و بیش مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے اوقات ہیں، تو اتنا دن اتنا وقت تم بھوک میں رہو اور پیاس میں رہو تو تمہارا رب کیسے گوارا کرے گا؟ وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو، اس کی بیٹی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو۔ ماں تڑپ اٹھتی ہے جب وہ بلکتا ہے بچہ بھوک سے، اور ماں سارے کام چھوڑ کے اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ تو جو مالک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور میرا بندہ پیاس بھی کاٹے اور سب کچھ مجھے پڑے گا۔ بچہ جس کے لیے ماں دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، مصائب، آلام سب کچھ جھیل لیتی ہے، بلکہ مائیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے میلے برتن بھی صاف کرنے پڑیں تو وہ بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے دکھ جھیلتی ہیں، تکلیفیں گوارا کرتی ہیں، مشقتوں سے گزرتی ہیں، غلامیاں کرتی ہیں لوگوں کی کہ اپنی اولاد کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔ اور وہ ماں جو اتنا پیار کرتی ہے، بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو گوارا نہیں کرتی، بیٹے کی ایک چیخ اس کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے اور سارے کام کاج چھوڑ کے اس کو دودھ فراہم کرتی ہے۔ اسی ماں کا بیٹا بیمار ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے جو علاج تجویز کیا اس میں ایک کڑوا سیرپ بھی تھا۔ اب بچہ کم سنے کی وجہ سے اس کی افادیت کو نہیں سمجھتا، ماں اس کو پلانا چاہتی ہے لیکن وہ پی نہیں رہا، تو ماں نے زبردستی اس کو لٹایا، اس کا منہ کھولا، اس کے اندر کڑوے سیرپ کے قطرے ٹپکا رہی ہے۔ بچہ چیخیں مار کے رو رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن وہ سیرپ جب کام و دہن میں ٹپکتا ہے اور اس کے معدے میں اترتا چلا جاتا ہے تو ماں کے چہرے پہ ایک عجیب سی تسکین آتی ہے۔ بچہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، ماں تو گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج وہ کڑوا سیرپ جس کی وجہ سے تکلیف ہے جو اندر اترتا چلا جاتا ہے، ماں کے چہرے پہ طمانینت چلی آتی ہے۔ کیا ماں کی ممتا ختم ہو گئی؟ ماں کا پیار نہیں رہا؟ ماں کے سینے کے اندر محبتوں کی جو کائنات موجزن تھی، کیا وہ محبتوں کی کائنات کہیں اور چلی گئی؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ بچہ نہیں جانتا، ماں جانتی ہے۔ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے،
اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ یہ تڑپ لے رو لے، ماں کی نظر یہاں نہیں، ماں کی نظر اس کا برآمد ہونے والا نتیجہ ہے جو شفا کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گوارا کرتا ہے لعلکم تتقون، میرے بندو اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا، تمہیں اتقاء کا جمال ملے گا، تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور یہ مقصود ہے روزے کا کہ روزے سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اگر روزے کے نتیجے میں تقوی نصیب نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں رکھ رہے۔ یہ پورا ایک مہینہ ہے اور ایک مہینے کے اندر اس کا جو نتیجہ تھا وہ بھرپور حاصل ہونا چاہیے، لیکن اگر 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ہر سال ماہ سیام کے روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اتقاء کا جمال نصیب ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اگر دکان بنائیں اور 1 سال اس کے اوپر بیٹھے رہیں کوئی فائدہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کاروبار بدل لیں گے۔ اتنی محنت کی، وقت دیا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے بلکہ راس المال بھی سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہر آنے والے وقت کے اندر ہمارا تقوی بڑھنے کی بجائے، اس میں اضافہ ہونے کی بجائے ہمارے اندر مکر و فریب پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نگاہوں میں آوارگی چلی آ جاتی ہے، سوچوں میں جو ہے وہ تقدر اور جو ہے وہ کیا کیا غلاستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نور اور وہ جمال جو روزے کا نتیجہ میں نصیب نہیں ہوتا، تو ہمیں پھر یہاں رک کے دیکھنا پڑے گا کہ روزے کے معاملے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں رکھا، صرف بھوک کاٹی، صرف پیاس کاٹی۔ تو ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کا عملی نتیجہ ہماری زندگی میں اور ہمارے روز و شب کے اندر جو ہے وہ اتر جائے اور ہم اس کی برکات سے مالا مال کر دیا جائے، اور ہر آنے والا لمحہ ہمارے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہو۔ جس شخص کے 2 دن برابر ہیں، فرمایا گیا وہ ہلاک ہو گیا، کہ اس کا کل کا جو دن تھا آنے والا دن بھی ایسا ہی گزرا۔ جس کا گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو سمجھو وہ کامیاب اور بامراد ہوا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ اور بدلتے موسموں کے ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے اندر اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ روزے سے تقوی، اور اگر نہیں پیدا ہو رہا تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے عرض کی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو شہد دو۔ تو اس نے شہد دیا لیکن درد ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا، دوبارہ آیا تو کہا حضور کچھ فائدہ نہیں ہوا، فرمایا اس کو شہد دو۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ حضور پھر شہد دیا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو آقا کریم نے پھر فرمایا اس کو شہد دو۔ اور پھر وہ آیا کہ حضور شہد دیا ہے لیکن جو ہے وہ مرض میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو شہد دو، اور ساتھ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، یعنی اس کی شفا شہد میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس کو شہد دیا گیا تو وہ درست ہو گیا۔ تو علماء نے کہا کہ اس پر بہت کچھ لکھا، انہوں نے کہا کہ جو مقدار مطلوبہ تھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو جب 4 مرتبہ اس کو شہد دیا گیا تو جو مطلوبہ مقدار تھی، جو صحت کا سبب اور ذریعہ بننے والی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ کہا اس کا علاج اسی میں رکھا ہوا ہے، تقوی حاصل روزے سے ہی ہوگا۔ لیکن ہم نے 50 سال سے روزے رکھے، 40 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر ہمیں تقوی نصیب نہیں ہو رہا، روزے سے تقوی کی نہضت نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اس کا علاج کوئی اور نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے سے جو ہے وہ ہمیں تقوی نصیب ہو نہیں سکتا، ہماری کمی ہے۔ جس طرح فرمایا کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز کے باوجود بھی اگر بے حیائی جو ہے وہ اس سے ہم باز نہیں آتے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نماز میں سکم ہے، وہ نماز ادا نہیں ہو رہی جس کا لازمی اور ضروری نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے حیائی سے عملی نفرت کرنے لگ جائیں۔ چونکہ جو تقوی ہوتا ہے جب انسان کے دل، روح اور دماغ کے اندر اور انسان کے مزاج کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر اس کو برائی سے فطری نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کی طرف قلبی رغبت ہو جاتی ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ تقوی کیا ہے، لیکن سادہ تعریف یہ کی گئی ہے، تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ۔
اور تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں موجود پائے جاؤ تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا جی کئی بار گزر ہوا ہے۔ فرمایا پھر کیسے گزرے؟ کہا اپنے کپڑے سمیٹ لیے، جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں اور جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہیں، تو کوئی جو ہے وہ کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے، تو ہم تو سمیٹ کر کے کپڑے بڑی احتیاط سے گزر گئے۔ کالا فضا کا تقویٰ، کہا تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں اس طرح رہو اور اس طرح دنیا سے گزرو کہ تمہارا دامن جو ہے وہ داغدار نہ ہونے پائے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود بھی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ 4 صدی کے مجدد اور محدث بھی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت یہاں بات لکھی، من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جس نے دنیا کو محبت کا مرکز بنا لیا تو کہا کہ اس کی جو کم از کم سزا اس کو ملتی ہے، اللہ اس کے دل سے تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اتقاء کا نور اس کو نصیب نہیں ہوتا چونکہ اس نے مطمع نظر دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں دنیا سے لا تعلقی کا درس ہمیں نہیں دیتا، بلکہ سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ ہمارا دین ہمیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، غرق دنیا سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ ہم تارک دنیا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور وہ بہت زیادہ بیمار تھے، بلکہ حدیث پاک میں مبالغے کے طور پہ ان کی بیماری کو بیان کیا ہے کہ چوزے کی طرح کمزور تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ کہا جی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت یہ ہے۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے عرض کی مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، میں یہیں بھگت جاؤں، یہیں گزارا کر جاؤں، یہیں میرے سارے معاملے نپٹ جائیں۔ تو میں اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اور بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آلام انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری یہ حالت جو آپ کے سامنے ہے شاید اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے۔ تو بظاہر تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے کہ انہوں نے آخرت بچا لی، دنیا کی زندگی تو کٹ ہی جائے گی۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کا مخاب میں سرمست ہیں، تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ برہنہ بدن تھا، کڑکتی سردی تھی اور اس کے بدن پہ لباس بھی پورا نہیں تھا اور بخار سے جسم تپ بھی رہا تھا، اور کوئی اس کو ریت پہ پھینک گیا۔ سردیوں کی لمبی رات بھی تو کہتے ہیں کہ آخر کٹ ہی جائے گی، جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، زندگی جتنی بھی دکھوں سے بھری ہو گزری جائے گی نا، وہ تو آخرت کی زندگی ہے جو نہیں ختم ہونے والی۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت بچا لی، دنیا تو کٹ ہی جائے گی، لیکن حضور اس کی اس بات پہ خوش نہیں ہوئے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے کہ مالک آخرت تو میری، دنیا تو گزری جائے گی، جو تکلیفیں ہیں یہاں دنیا میں بھیج دے اور آخرت میری صاف ہو، تو حضور خوش نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ یہ جہاں بھی بہتر کر دے وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو مومن یہ زندگی گزارنے آیا ہے پاکیزہ اچھی زندگی، لیکن اگر وہ آخرت کو ترجیح نہ رکھے تو پھر خرابی ہے۔ مومن کی شان بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ مزاج دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہارا عمومی مزاج کیا ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، تمہاری ترجیح آخرت نہیں ہوگی، تمہاری ترجیح دنیا ہوگی۔ یہ غافل انسان کی زندگی ہے۔ اور فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کتنی اور دائمی کتنی، صرف 2 مثالیں عرض کروں گا۔ بہتر اتنی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر جنت میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات ایک طرف، اور وہاں جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ مختلف جگہوں کی مختلف پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ دور دیہات کے اندر آپ جو ہے وہ ایک مربع بھی فروخت کرے، 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر 1 کنال کا ایک پلاٹ نہ آئے۔ جگہ تو زمین ہی ہے
لیکن محل وقوع کے اعتبار سے اس کی پراپرٹی ویلیو الگ ہے. اور اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں کہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے، مالیاتی اداروں کے پاس پڑا ہوا سرمایہ، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، زمین کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، یہ سب کچھ جمع کر دیے جائیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو فرمایا یہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے کم اس شخص کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور ظاہر اس کی بنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ سہ کے، تکلیفیں سہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ دے دے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا تجھے عطا کر دیا. اب اس کو تو اتنا بھی غنیمت ہوگا کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اعراف میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. اعراف وہ جگہ ہے جہاں جنت والی سہولتیں نہیں ہیں اور جہنم والی سختیاں نہیں ہیں. یہ جنت اور جہنم کے درمیان جگہ ہے. جس طرح کافروں کے بچے وہاں رکھے جائیں گے، جو بچپن میں فوت ہوئے انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے. تو اس کو تو اعراف میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. لیکن اللہ جل شان اس کو فرمائے گا اب تو جنت میں چلا جا اور تیرے لیے جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یعنی 7 بر اعظم اگر اس دنیا میں ہے تو 70 بر اعظموں کے برابر اس شخص کی پراپرٹی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے. یہ اولین کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء و اولیاء کی بات نہیں ہے. جو انتہائی گناہ گار ہے اور رگڑے سہ کے آیا ہے اس کی پراپرٹی. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ فرمائے گا کہ تو جنت میں چلا جا اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. تو وہ آگے سے اس کو حیرت کا جھٹکا لگے گا اور کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ لگے گا کہ مجھے اتنی جگہ، میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لی اور جہنم کا حقدار ہو گیا. میں نے تو ناجائز پلاٹ بیچ دیے اور ایک پلاٹ کو 5 دفعہ بیچ دیا اور جہنم کا حقدار ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جگہ مجھے دی جائے؟ تو وہ حیرت کا جھٹکا لگے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. فضحک النبی حتی بدت انیابہ، یہ حضور جب بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لیں، حضور کے دانت مبارک نظر آنے لگے کہ اس کو حیرت ہوگی کہ اتنی جگہ. اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے اتنی ہی جگہ ہے. یہ سب سے پہلے سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے یہ اس کی جاگیروں کا عالم ہے. اللہ اکبر. اور مجھے بتاؤ جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ اور اہل بیت کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے جو والآخرۃ خیر، آگے فرمایا وابقا، اور دائمی بھی ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال لگا لیں. کوئی 100 سال کا ہو جائے تو مختلف چینلز والے آ جاتے ہیں کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز، وہ کہتا ہے میں لسی پیتا رہا ہوں، میں اتنا عرصہ جو ہے وہ لسی پیا، یہ میری صحت کا راز. تو آج کل تو 100 تک کوئی بھی نہیں جاتا. 60 سال، 70 سال، 50 سال، یہی زندگی ہے. یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ غرہ ہے، ناز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. اور آخرت اس کے مقابلے میں صرف ایک دن آخرت کا جو قرآن نے بتایا، مقدارہ 50 الف سنہ، صرف یوم قیامت اس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے 50,000 سال کے برابر. 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہاں ساری زندگی 60 سال کی. تو مجھے بتائیے کہ آخرت کا دنیا کا موازنہ کیا ہوا؟ صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر جو ہے وہ دنیا کی حیثیت بچتی ہے. سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت بنتی ہے دنیا کی. اور یہ 60 سال بھی کون سی ہم عیش و عشرت سے گزارتے ہیں. 60 سال کے اندر 8 گھنٹے روز سوئیں تو 24 گھنٹوں میں تیسرا حصہ تو نکل گیا. 20 سال تو یہ نکل گئے. اگر ہم 60 سال بھی گزارتے ہیں صحت کے ساتھ تو پھر بھی ہم اس میں سے 60 سالوں میں سے 20 سال سوتے ہیں، باقی 40 سال ہمارے پاس رہ گئی. اس میں کچھ بچپن کی مدہوشیاں ہیں، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں. اور روزانہ کا 1 گھنٹہ بھی واش روم میں، وہ کوئی زندگی تو نہیں ہماری ہوتی. تو وہ 1 گھنٹہ تو 3 سال یہ نکلتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے حساب کر کے بتایا
کہ ٹوٹل جو زندگی بچتی ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اگر 60 سال زندگی ہے تو پھر 20 سال، اس نے کہا 17.5 سال، اس نے کافی چیزیں ڈالی کہ یہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے، اگر ٹینشنیں ڈال لیں تو پھر بچتے ہی کچھ نہیں. تو اگر گزارتے بھی ہیں تو 20 سال لگا لیں، 25 سال لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی ہے. وہ آپ جانور خریدتے ہیں قربانی کا تو آپ اور میں خوش ہوتے ہیں کہ یہ 3 من کا ہے 4 من کا ہے، لیکن جب گوشت ہوتا ہے تو وہ صافی گوشت جو ہے وہ 1 من نکل رہا ہوتا ہے، کوئی چھنتڑیوں میں چلا گیا، کوئی سار اور پاؤں میں چلا گیا. یہ کہتے ہیں 41% گوشت ہوتا ہے، باقی علائشوں کے در نکل جاتا ہے. تو جو صافی زندگی ہے وہ یہی 60 سال کی زندگی ہے تو باقی بچی 20 سال زندگی. یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم پکے ڈیرے لگا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی آئی اور اس کا بیٹا 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انتقال کر گیا، تو وہ کہنے لگی کہ اس کو زندہ کر دیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس نے کافی زندگی گزاری، کبھی 100 سال کا ہی تو تھا. تو کہا اس کے بعد ایک امت آنے والی ہے جن کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گے. تو اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اچھا پھر وہ مکان بنائیں گے رہنے کے لیے؟ اگر اتنی تھوڑی زندگی ہے تو وہ کیا مکان بنائیں گے؟ تو کہا ایسے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو. اللہ اکبر. تو یہ ٹوٹل زندگی جس پہ ہمیں کر رہا ہے، اور آخرت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا. اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور جنتی جنت میں جا کے ایک مہوم سے خدشے پہ ہوں گے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کے دل میں ایک امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹے. لیکن پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. تو جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے جب موت کو مرتا ہوا دیکھیں گے کہ اب تو جان بھی نہیں چھوٹے گی، تو وہ اتنے دکھی ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ صدمے سے مر جاتے. لیکن موت کو اب موت آ چکی ہے، پھر ایسی زندگی شروع ہوئی جو ختم ہی نہیں ہونے والی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں سادی فرماتے ہیں کہ جاؤ، تم سمجھتے ہو دنیا کے اوپر ہم جینے کے لیے آئے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا پہیہ ہمارے ساتھ گھومتا ہے، اس کائنات کا نظم ہم چلا رہے ہیں. لیکن آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. تو مجھے اور آپ کو اپنی اس مختصر زندگی کو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو آخرت کی زندگی ہے، فرمایا وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اس لیے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے معاد کو، اپنی آخرت کو، اپنے معال کار کو سنوارتے ہیں. خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا اور حضور کا اتنا دل ان کو دعا دینے کے لیے آیا تو کیا دعا دی؟ اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام نے کتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا. نمازوں کا نظام ہے، حج کا نظام ہے، یہ روزے کا نظام ہے. روزے میں ہم اللہ سے کتنے نیڑے ہو جاتے ہیں، کتنے قریب ہو جاتے ہیں. اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ہم جب ماہ سیام کے اندر بھی جو نیکی کی طرف آتے ہیں تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گرانی ہوتی ہے، اس کے باوجود کی وجہ سے جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. شیطان تو بن جاتا ہے لیکن نفس تو ہمارے ساتھ جڑا ہے. نفس پلیت پلیت چکیتا اسی اصل پلیت تا نہ سے. اس نفس نے ہمیں عادی بنا دیا ہوا ہے گناہوں کا. اور اس نفس کی تہذیب بھوک سے ہوگی. بھوک سے کیسے ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ، اگر تم میں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے تو تاخیر نہ کرے، کیونکہ یہ نظر کا بھی محافظ ہے اور پارسائی کا بھی محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کسی کو سرے دست نکاح کرنے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں ہے، مالی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، نکاح نہیں کر پا رہا، تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. اس لیے کہ روزے فرمایا قاطع شہوات ہیں. شہوات نفسانیہ کو جو
بھوک کنٹرول کرتی ہے وہ کوئی اور دوسری شے کنٹرول کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے یہاں قلم توڑ دیا، اور شیخ فرید الدین عطار وہ ہیں کہ اقبال نے جن کو اپنا مرشد مانا ہے، ملا جلال الدین رومی کو، تو وہ مولانا روم حضرت شیخ فرید الدین کے بارے فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یا کوچائیں۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت فرید الدین گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ تصوف کا اتنا رفیع المرتبت شخص، وہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باس چیز، نفس نہیں مرتا، لیکن 3 ہتھیار اگر تمہارے پاس ہوں تو پھر اس کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ باتو گوئم یادگیرش اے عزیز، میں تجھے بتا دیتا ہوں اگر تم یاد کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا خنجر خاموشی ہو شمشیر جو، نزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ کہا کہ اگر یہ 3 تیرے پاس موجود ہوں پھر نفس کو کنٹرول اور قابو کیا جا سکتا ہے، اور روزے میں، رمضان میں یہ 3 چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ رمضان کو مؤثر بنائیں، ہر رمضان کی طرح یہ رمضان بھی نہ گزر جائے، اور ایک دن ہم خود بھی گزر جائیں گے۔ ماہ سیام تو آتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور کوئی حجت نہ رہے، مجھے اور آپ کو ماہ سیام کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ماہ سیام کا جو خاص طور پہ وظیفہ ہے وہ تلاوت کلام مجید ہے۔ اللہ کے محبوب ماہ سیام میں جبریل امین آتے تھے حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے، تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ہم تراویح کے اندر روز قرآن مجید سنتے ہیں، اور یہ ہم سعادت پاتے ہیں، اور ہم اپنی پوری زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ہم کتاب رحمت کے ساتھ جڑیں۔ اور دوسرا، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ سخاوت کرنا۔ اللہ کے محبوب کے کشادہ ہاتھ تھے اور پورا سال حضور سخاوت کرتے، لیکن جب ماہ سیام آتا، حدیث پاک میں آتا ہے چلتی ہوئی تیز ہوا کی طرح حضور سخاوت فرماتے تھے۔ حضور کی سخاوت کا دروازہ اتنا کشادہ ہوتا جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، اللہ کے محبوب کا کشادہ ہاتھ اس طرح بانٹتا چلا جاتا اور لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا چلا جاتا۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں ماہ سیام کی برکتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر آداب کی رعایت کے ساتھ روزے رکھنے کی، اور کتاب رحمت قرآن مجید کی رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں کے اندر قرآن پڑھنے کی، اور کثرت خیرات اور صدقات کے ذریعے اللہ کی قربت کی راہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے قبل، اور آپ سحری کی طرف بڑھیں گے، 5-4 منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا۔ اور آپ نے بھی ڈاکومنٹری دیکھی ادارۃ المصطفیٰ کی، یہ ہمارے مرکز کی ڈاکومنٹری تھی، اور اس کے علاوہ اس وقت ملک کے طول و عرض کے اندر 70 مراکز الحمدللہ جو ہے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ علماء تیار کر رہے ہیں کہ جو دینی اور عصری علوم کے حامل ہوں گے اور آنے والے دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھیں گے، جن کا دل بھی اور دماغ بھی روشن ہو، اور وہ خودداری کے ساتھ دین کے کام کو منبر و محراب کی زینت بن کے، اور اس ظلمت زدہ معاشرے کے اندر چراغ بن کے نور، فیض اور روشنیاں بانٹیں گے۔ میں نہیں کہتا ابھی کوئی بات، لیکن جو دور اندیش لوگ ہیں، وہ یہ وقی کام جو ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے ادارۃ المصطفیٰ کا، جو دور اندیش، سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ہیں، اور چیزوں کو جو ہے وہ دقت نگاہ سے دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں، وہ آج ہی نتیجہ اس کا جو آنے والا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں ان پھولوں کی بھی خوشبو سونگھ چکا ہوں جو بھی شاخ سے پھوٹے بھی نہیں ہیں۔ تو جو سنجیدہ اور دور اندیش لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ وقی کام کیا ہے، لیکن میں، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 20-25 سال کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہم نے طریق وضع کیا ہے، اور جس نہج پہ ایک مسلسل، سنجیدہ، متین اور پائیدار کام کی بنیاد رکھی ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 20-25 سال کے بعد لوگ جھولیاں پھیلا کے ہمیں دعائیں دیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کار خیر کے اندر شمولیت کی اور اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جب ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے لیے بہت مسائل زیادہ تھے، کم یافتہ وسائل،
لیکن پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو، جس میں آپ کے شہر کراچی کے آپ کے میزبان سمیت کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ ہماری ڈھارس بندائی. ہم ایک سست رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس رفتار کو تیز کر دیا، اور آج جہاں ہیں تو یہاں پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہمیں مزید 5-6 سال مزید لگتے. اب ہم جس رفتار سے اب جا رہے ہیں تقاضا یہ ہے کہ اس رفتار کو بڑھا دیا جائے، اور جو 25 سال کے بعد ہونے والا ہے وہ اللہ ہم سے 15 سال کے بعد ہی وہ کام لے لے. اور ان دعاؤں کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس کار خیر میں موجود ہیں، ان کا نام کوئی جانتا ہوا یا نہیں جانتا ہوا. جہاں میں نے درس حاصل کیا ہے، جہاں سے دین حاصل کیا ہے، تو اس دارالعلوم میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، مالی مدد کی تھی، ان میں سے کسی ایک کا نام بھی آپ نہیں جانتے. لیکن جس نے اجر مرتب کرنا ہے اس کے کھاتوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے مال سے، اس کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا دین کا کام ہوا اور دین کی تقویت ہوئی. اور یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے بھی جو ہے وہ آپ جگہ کا صاف ہونا، وقت کا موجود ہونا اور ساری شرائط ہیں. اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں، کھلی آنکھوں سے آپ وہاں آئیں، ہمیں دیکھیں، ہر پہلو سے ہمیں جانچیں، پرکھیں، دیکھیں، ہمارا جو نتیجہ پیدا ہوا ہے اس نتیجے کو دیکھیں اور ہر انداز سے دیکھیں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ واقعی دین کا ایک وقی کام ہو رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کام تو ہو جائے گا، لیکن ہم جو اس کام کے لیے وقت صرف کریں کہ پورا سال ہم فنڈنگ کرتے رہیں. ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم اس کے لیے زیادہ کوئی تگ و تو اور تردد کرتے ہیں، بلکہ مرکز کے اندر بھی صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں، اور باقی بھی اپنے دوستوں کو ان ایام میں اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقی کام میں، جہاں ہمارا کام، جو ہمارا وقت جو ہے اس منصوبہ بندی میں یا وقت لگانے میں لگتا ہے، وہ بھی تدریسی امور میں صرف ہوگا تو اور کام جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. میں یہ آپ کی ایئرپورٹ سے آتا ہوں تو کبھی جلدی ہو تو وہ جو کنویئر چل رہا ہو اس کے اوپر چلتا ہوں اور اس کے اوپر چلتا بھی ہوں ساتھ. تو جب خود بھی چلتا ہوں اور وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آدھا کام میں کرتا ہوں، آدھا وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کام تو ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس طرح میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کام جو 25 سال بعد ہونا ہے انشاءاللہ وہ 20 سال 15 سال بعد ہو جائے گا. میں آپ کو بھرپور کہوں گا. ظاہر ہے آپ میرے ہم فکر لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ یہ میں پہلی بار مخاطبت نہیں کر رہا، تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو کو محض ایک رسمی گفتگو سمجھ کے جو ہے وہ سن کے نہیں چلے جائیں گے، ضرور اس کے لیے منصوبہ بندی کریں گے اور اس کے لیے ضرور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ آپ کے لیے دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے. اور ہمارے محترم بھائی جناب رفیق سلیمان صاحب جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ جزائیں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے شہر کراچی میں بھی ہمارے 2 ادارے کھڑے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ جلد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور ملک کے طول و عرض کے اندر انشاءاللہ 70 مراکز کھڑے ہو چکے ہیں. ابھی عید کے بعد 4 نئے مراکز جو ہے وہ آپریشنل ہوں گے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر ہم اس رفتار کو بڑھانا چاہیں تو بہت تیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو، اس لیے ہم تھوڑا جو ہے وہ اس کے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم رفتار کو سست ضرور رکھا ہے. لیکن انشاءاللہ جب ضربیں لگتی ہیں تو پھر ہنسا آگے بڑھتا ہے. 2 سے 4 8 16 32 64 128 256 کہاں تک چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیے وہ کتنی تیزی سے پھر آگے بڑھتا ہے. تو یہ کام اپنے حجم کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. تو وہی آپ ابتدائی لوگوں کے اندر شامل ہو کے اس میں اپنے حصے کو شامل کریں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے، بہت برکتیں دے، بہت خیر نصیب ہو. اللہ ماہ صیام کو ہمارے باطن کی تطہیر کا سامہ بنائے، من کی روشنی کا ذریعہ بنائے، اندر کے اجالوں کا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم.
كم جاد من فضله قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله